بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہیکل سلیمانی کیا ہے، یہ کب بنا، یہ کس نے بنایا، اور آخر کیا وجہ ہے کہ جو اس کے اوپر دو ممالک کے درمیان مسلسل 75 سالوں سے جنگیں چل رہی ہیں اور وجہ تنازع بنا ہوا ہے، اور اس ہیکل سلیمانی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی ہے کیا اور اسے کس نے سب سے پہلے تعمیر کیا تھا۔ یہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے، جب یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا دور نبوت تھا، جب انہوں نے یروشلم کو دارالخلافہ بنایا، تو کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یروشلم بھی انہوں نے ہی رکھا تھا، اور ان کی وفات 971 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے، ان کے وارث، ان کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور ان کی وفات 931 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 557 قبل مسیح میں ایک عبادت گاہ بنائی تھی، جسے یہودی ہیکل سلیمانی کا نام دیتے ہیں، جبکہ ہماری روایتوں میں یعنی مسلمانوں کی روایتوں میں اسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی تھی وہ مسجد حرام ہے، یعنی جس میں کعبۃ اللہ ہے۔ دوسری مسجد جو تعمیر ہوئی تھی وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور قرآن مجید میں واضح طور پر مسجد اقصیٰ بیت المقدسی کو کہا گیا ہے۔ جب قرآن مجید کا نزول ہوا تھا تو اس وقت یہاں کوئی مسجد نہیں تھی، بلکہ ایک احاطہ تھا جسے حرم شریف ہی کہا جاتا تھا۔ اس مقدس احاطے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد تعمیر کی تھی، اور یہ پہلے مسجد عمر کہلاتی تھی، بعد میں اس کا نام مسجد اقصیٰ پڑ گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا دور نبوت تھا تو اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور نبوت میں انہوں نے یہ عبادت گاہ بنائی، جسے یہود ہیکل سلیمانی کا نام دیتے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ پوری کی پوری ان کی سلطنت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک کو شمالی ریاست سامریہ کا اور دوسری کو جنوبی ریاست یہودیہ کہا گیا۔ اور یہودی اس تقسیم کا الزام بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گناہوں کی سزا تھی۔ حالانکہ اس ریاست کی تقسیم جو تھی یہودیوں کے اپنے گناہوں کا نتیجہ تھا، اپنے گناہوں کی سزا تھی۔ اور یہودیوں کی مقدس کتاب بائبل کے چیپٹر 33 میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غیر اسرائیلی عورتوں سے شادیاں کی، اور پھر انہی عورتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بت پرستی پہ لگا دیا، اور یہی وجہ تھی کہ یہ یہودی سلطنتیں آپس میں لڑتی رہیں اور کمزور ہو گئیں۔ جبکہ 587 قبل مسیح میں بابل کے حکمرانوں، یعنی جو عراق کا شہر بابل تھا اس کے حکمران بخت نصر نے یروشلم کو فتح کر کے اس شہر کو ہی تباہ و برباد، نیست و نابود کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی عبادت گاہ یعنی ہیکل کو گرا دیا، اور ہزاروں یہودیوں کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ یہ ہیکل سلیمانی کی پہلی تباہی تھی جو 587 قبل مسیح میں ہوئی۔ پھر یہودی جو قیدی بنا لیے گئے تھے اپنے مقدس ملک سے نکال کر، ان کو بخت نصر عراق کے شہر بابل لے گیا تھا، تو تقریباً 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ خسرو یعنی ذوالقرنین نے دنیا کو فتح کرنا شروع کیا، اور پھر بابل کو فتح کیا، اور یہودیوں کو آزاد کروا کے واپس یروشلم یعنی فلسطین کا جو بھی موجودہ علاقہ ہے وہاں پہ بھیج دیا، اور پھر ہیکل کی تعمیر دوبارہ شروع ہوئی، اور تقریباً 516 قبل مسیح میں اس کی تعمیر ہوئی۔ ذوالقرنین کو دی سائرس گریٹ بھی کہا جاتا ہے، اور انہی کے زمانے میں اس کی دوسری تعمیر یعنی ہیکل سلیمانی دوبارہ سے تعمیر ہونا شروع ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری تعمیر کی بنیادیں وہی تھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر اول کے وقت تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ یہودی ذوالقرنین کو، دی سائرس دی گریٹ کو اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ اس نے نہ صرف انہوں نے بابل کی اسیری سے آزاد دلوایا، بلکہ فلسطین بھی واپس بھجوایا، اور اس ہیکل کی تعمیر بھی دوبارہ کروائی۔ یہودیوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے تو ان کے سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، اور حضرت ذوالقرنین سے ان کی دلچسپی کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ان کا محسن تھا، اور اس نے ان کو اس اسیری سے جو وہ بخت نصر کے دور میں قید ہو گئے تھے
قیدی بن گئے تھے، قیدی بنا لیے گئے تھے، غلام بنا لیے گئے تھے، اس اسیری سے ان کو آزادی دلوا کر ان کے وطن فلسطین واپس بھجوا کر ان کی اصلی عبادت گاہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر بھی کروایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور نبوت میں تقریباً 957 قبل مسیح میں عبادت گاہ تعمیر کروائی تھی، جسے یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ پھر اس عبادت گاہ کے تباہ ہونے کے بعد دوبارہ یہ عبادت گاہ 516 قبل مسیح میں یہودیوں نے حضرت ذوالقرنین کی مدد سے دوبارہ تعمیر کی، انہی بنیادوں کی بنیاد پر۔ تقریباً 632 قبل مسیح میں یونانی بادشاہ سکندر اعظم نے جب یروشلم کو فتح کیا، پھر اس کے زمانے میں تباہی و بربادی ہوئی۔ سکندر اعظم جس نے پرشیا کو یعنی فارس کو جب فتح کیا تھا، تو اہل فارس نے اسے اسکندر یعنی محافظ اور جنگجو دا الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا تھا۔ پھر تقریباً 168 قبل مسیح میں اس سلطنت مقدسہ پر دوبارہ سے یہودی ریاست قائم ہو گئی، جو مکبیین کی ریاست یا سلطنت کہلاتی تھی۔ بیسیکلی یہ بہت انقلابی قسم کے یہودی تھے۔ اور پھر اسی دوران یا اسی دور میں شمون مکابی، جسے ہسمونی یعنی سائمن تھیسی کہا جاتا ہے، اس نے اس ہیکل کو تیسری مرتبہ تعمیر کروایا۔ یہ ایگزیکٹلی 142 سے 135 قبل مسیح کا دور تھا، جو بھی تباہی سکندر اعظم کے یروشلم کے فتح کرنے کے دور میں ہوئی تھی۔ پھر 70 عیسوی میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 70 ایئرز بعد رومن سلطنت میں سے ٹائٹس رومی نے یہودی ریاست پہ حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو پوری طریقے سے تباہ کر دیا۔ سلطنت بھی تباہ ہوئی اور ہیکل بھی تباہ ہو گیا، لیکن صرف اس کی ایک دیوار باقی ہے، جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، جو اب تک باقی ہے۔ اسی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر یہودی عبادت کرتے ہیں، مثلا دعائیں مانگتے ہیں، تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے عزم کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں اور اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کرنی ہے۔ بٹ بیسیکلی اس ہیکل سلیمانی کی ایکچوئل پوزیشن کی پر یہودیوں میں خود بھی اختلاف ہے۔ ہیکل سلیمانی کی کون سی ایگزیکٹ جگہ ہے، یہ خود ان کے اندر اس بات پہ کانفلکٹ پایا جاتا ہے۔ کچھ کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاں مسجد اقصی تعمیر کروائی تھی وہ جگہ ہے، لیکن ان میں سے بھی بہت سے لوگ یعنی یہود میں سے بہت سے لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے، لہٰذا انہوں نے اسی جگہ ہی مسجد اقصی تعمیر کروائی ہوگی، جس کو ہیکل کہا تھا، جہاں ان کا آج ہیکل ہے۔ لیکن یہ قیاس آرائی ہے اور درست نہیں معلوم ہوتی۔ فلسطین کی فتح سے پہلے عیسائیوں نے بیت المقدس میں یہودیوں کے داخلے کی پہ پابندی لگا رکھی تھی، یعنی جب بیت المقدس فتح نہیں ہوا تھا، یہ حضرت عمر کے زمانے کے وقت کی بات ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، اس وقت بیت المقدس جو تھا وہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اور عیسائیوں نے اس وقت یہودیوں کے داخلے پر پابندی لگا رکھی تھی، اور پھر حضرت عمر ہی ہیں جنہوں نے بیت المقدس پہ فتح کے بعد یہ پابندی ہٹا دی تھی۔ دوسری رائے پائی جاتی ہے کہ ہیکل سلیمانی قبۃ الصخرہ کے مقام پہ تھا، لیکن اس کے کوئی آثار نہیں ملتے، تو یہ بھی محض قیاس آرائی ہے۔ اور تیسری قیاس جو کہ بہت زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے اور اس کے آثار بھی ملتے ہیں، کہ یہ ہیکل سلیمانی ڈیوڈ سٹی میں اوفل کی پہاڑی پہ تھا، جو بالکل محل کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ آخر میں اپنے مربی، اپنے استاد ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کا بےحد شکریہ، جن کی کتاب سے یہ ساری معلومات ملی جو بہت زیادہ مفید تھی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین کو بھی یہ معلومات، جو کہ ایک تسلسل سے بیت المقدس یا مسجد اقصی یا ہیکل سلیمانی کی تاریخ کہ وہ کب تعمیر ہوا، کس نے تعمیر کیا، کس طرح سے تباہ ہوا، اور اس کی تاریخ پورے ایک تسلسل میں ہم نے یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے۔